الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله في الأميين يعلمهم الكتاب والحكمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر جناب الیاس فلاحی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران اور مہمانان گرامی اور ریاست بھر سے تشریف لائے معزز اساتذہ کرام، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ریاست بھر سے تشریف لائے اساتذہ اکرام کی اس موقر محفل میں ایک اہم عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. ابھی مولانا الیاس فلاحی صاحب اسلامی تاریخ کے روشن ادوار کی سیر کرا رہے تھے. ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ تاریخ کے روشن ادوار میں اسلام کی تعلیمات سے انسپائر ہو کر، یہاں سے جذبہ اور روشنی حاصل کر کے مسلمانوں نے ساری دنیا میں علم کی شمعیں روشن کی اور تہذیب کو نئی بلندیاں، نیا عروج عطا کیا. لیکن اب بدقسمتی سے معاملہ بالکل ریورس ہو چکا ہے، الٹا ہو چکا ہے. تاریخ میں روشن کارنامے تو موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال، ان کی آج کی صورتحال اس تاریخ سے کوئی میل نہیں کھاتی. دونوں میں بالکل تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے. اور آج ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں بھی تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ترین گروہوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور علمی کنٹریبیوشنز میں اس دنیا کو بنانے، سنوارنے، اس کو بہتر بنانے میں ہمارا رول بہت منیمم، بہت کمزور، بہت نیگلیجبل ہو چکا ہے. اس صورتحال کو بدلنے کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے، امت کے ہر طبقے پر عائد ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر، فطری طور پر جو لوگ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کی اضافی ذمہ داری ہے، ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس صورتحال کو بدلنے پر توجہ دیں. اس صورتحال کو بدلنے کے لیے دونوں پہلوؤں پر توجہ ضروری ہے، جس کا اس موضوع میں احاطہ کیا گیا ہے. فکری و نظری پہلو اور فنی و تکنیکی پہلو. تعلیم کا عمل اسی وقت مؤثر بن سکتا ہے، اسی وقت نشت ثانیہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی وقت عروج کا ذریعہ بن سکتا ہے، جب وہ یہ دونوں طرح کے محاسن اپنے اندر رکھتا ہو. فکری اور نظری اعتبار سے بھی بالیدگی ہو، پختگی ہو اس عمل میں، اور فنی اور تکنیکی لحاظ سے بھی معیاری عمل ہو. فکر و نظر یہ تعلیم کی روح ہے، تعلیم کا سول ہے، اس کی اسپرٹ ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے روح اور جسم دونوں پر توجہ دی. دنیا میں روایتی مذہبوں نے
روح کو بہت زیادہ توجہ دی، جسم کو توجہ نہیں دی۔ مادہ پرست نظریات نے جسم کو اپنی توجہ کا موضوع بنایا، روح سے غافل ہو گئے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین متوسط ہے، یہ امت وسط کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، عدل اس کی پہچان ہے۔ تو روح اور جسم دونوں کو اس نے مخاطب کیا ہے۔ تو اسلام جو تعلیم چاہتا ہے اس میں بھی روح اور جسم دونوں مطلوب ہیں۔ فکر و نظر جو تعلیم کی روح ہے، اور فن اور تکنیک جو تعلیم کا جسم ہے، تعلیم کی باڈی۔ تو آج کے اس پروگرام فکری و نظری محاسن، تو محترم اساتذہ اکرام، مجھ سے زیادہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فکر اور نظریے کے بغیر تعلیم کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کو نیوٹرل ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تعلیم کا کوئی عمل فکر اور نظریے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کا کام صرف بازار کی مانگ پورا کرنا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اب یہی ہو چکا ہے، فکر اور نظریے سے جب تعلیم محروم ہو جاتی ہے تو پھر تعلیم صرف مارکیٹ ڈیمانڈ، بازار کی مانگ پوری کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ بازار میں پلمبرز کی ضرورت ہے تو پلمبرز پیدا کیجئے، کارپینٹرز کی ضرورت ہے تو کارپینٹرز پیدا کیجئے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو سارے تعلیمی ادارے نیٹ کے لیے وقف ہو جائیے، اور انجینئرز بازار ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آئی آئی ٹی JEE یہ تعلیم کا واحد سلوگن بن جائے۔ تو یہ بازاری تعلیم ہے، فکر و نظریے سے محروم تعلیم۔ ظاہر ہے کہ ایسی تعلیم سے نہ سماج بنتا ہے، نہ تہذیب بنتی ہے، اور اسلام تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کے مقاصد کو بالکل تکمیل اس سے نہیں ہو سکتی۔ تعلیم انسان سازی کا نام ہے، انسان بنانے کا نام ہے، بہترین انسان بنانا سماج کے لیے۔ یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے، تعلیم کا اصل مینڈیٹ ہے، اساتذہ اکرام کی اصل ذمہ داری ہے، ان کا اصل مینڈیٹ، اصل کام، اصل جاب وہ انسان سازی، کہ سماج کے لیے بہترین انسان بنائیں۔ تعلیم سماج سازی کا کام، کہ جب آپ اچھے انسان بنائیں گے تو اچھا سماج بنائیں گے، اچھی سوسائٹی بنائیں گے۔ یہ بھی اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے عمل کے ذریعے وہ ایک آئیڈیل سماج، ایک بہترین سماج، ایک مثالی سماج کی تشکیل کریں۔ تعلیم یہ تمدن سازی کا کام ہے، سویلائزیشن میکنگ کا پروسیس ہے، کہ اس کے ذریعے آپ ایک بہترین تمدن کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، اس تمدن کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ تعلیم دنیا کو بہتر بنانے کے عمل کا نام ہے، کہ یہ دنیا جس حالت میں آپ کو ملی ہے، اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے، ان کا مینڈیٹ ہے کہ جس حالت میں انہوں نے دنیا کو پایا ہے اس سے بہتر دنیا وہ چھوڑ کر جائیں، تعلیم کے عمل کے ذریعے۔ بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ ایک بہتر دنیا کی تشکیل کر سکیں، ہر اگلی جنریشن پچھلی جنریشن کے مقابلے میں زیادہ بہتر دنیا میں رہ سکے، بہتر دنیا ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیاست و معیشت کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اور سہولتوں کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، فیسلٹیز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک بہتر دنیا کی تشکیل، یہ تعلیم کے عمل کا نام، تعلیم کا عمل ہے۔ تعلیم مستقبل سازی کا نام، الٹرنیٹیو فیوچر، ایک بہتر مستقبل، ایک اچھا مستقبل، ایک شاندار مستقبل، اس کی تعمیر یہ تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کام نظریے کے بغیر ممکن نہیں۔ نظریہ ہی آپ کو بتائے گا کہ بہتر دنیا کا آپ کے ہاں تصور کیا ہے، بہتر سماج کا مطلب کیا ہے، کیسا سماج آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، وہ کس فکر پر کھڑا ہوگا، وہاں اخلاقی تصورات کیا ہوں گے، وہاں سوچ کیا ہوگی۔ تو جب تک نظریاتی
شفافیت، آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی نظام تعلیم کے سامنے نہیں ہوگی، اساتذہ کے سامنے نہیں ہوگی، اس وقت تک تعلیم کا عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تعلیم بے روح رہے گی۔ ایک اچھا استاد ہے، ماہر استاد ہے، ٹیکنیکلی پرفیکٹ ہے، تعلیم کے فن پر عبور رکھتا ہے، لیکن نظریاتی پختگی نہیں ہے، اس کے سامنے نظریاتی کلیئرٹی نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ دنیا کو بہتر بنانے کا راستہ کیا ہے، بہتر سیاست کیسے ہو سکتی ہے، بہتر معیشت کیسے ہو سکتی ہے، بہتر سماج کیسے بن سکتا ہے۔ یہ اگر کلیئرٹی نہ ہو تو صرف ٹیکنیکل مہارت کے ذریعے وہ ایک اچھا استاد نہیں بن سکتا، وہ تعلیم کے عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ پڑھا رہا ہے اس سے بازار کی ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن جس چیز کو تعلیم کہا جاتا ہے، دنیا کے ہر فلسفے میں جسے تعلیم کہا گیا ہے، وہ تعلیم کا عمل اس کے ذریعے نہیں ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات ہر زمانے میں درست تھی جو میں نے کہی ہے کہ تعلیم کی اصل روح اس کا نظریہ ہے، اس کی فکر ہے اور انسان سازی کا عمل ہے۔ یہ بات ہر زمانے میں درست تھی، لیکن اب 21ویں صدی میں 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کے زمانے میں، اس زمانے میں تو اس بات کا ریلیونس اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہمارے کلاس رومز میں ہو رہا ہے، محترم اساتذہ اکرام، آپ سب اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے، قطعی ضرورت نہیں ہے۔ کلاس روم میں نالج ٹرانسفر کا کام، صرف کچھ چیزیں رٹا دینے کا کام، کچھ فارمولے بتا دینے کا کام، گرامر بتا دینے کا کام، کچھ سبجیکٹ پڑھا دینے کا کام، 2024 کے بچوں کو اس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آج بہت سے بچے آپ سے زیادہ جانتے ہیں کلاس روم میں۔ یہ جو نسل ہے الفا جنریشن، یہ تو اپنے منہ میں دانت میں ٹیبلٹ دبا کر پیدا ہوئی ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے چاہے گولڈن اسپون ان ماؤتھ، تو اسی طرح یہ جنریشن تو ٹیبلٹ ان ماؤتھ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ سینٹینس کمپلیٹ نہیں کرتے اس سے پہلے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے سولوشن معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں، صرف ان کو چند معلومات دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، تو آپ ان کی کسی ضرورت کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ ادھوری ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں، ان کو صرف نالج پرووائڈ کر رہے ہیں، دوسری چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ ادھورا عمل ہے، آپ کی تعلیم کا عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی تعلیم کی ان کو بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ آج تعلیم کا عمل ریلیونٹ ہے تو اسی صورت میں ہے جب آپ بچوں کو وہ دیں جو چیٹ جی پی ٹی نہیں دے سکتا، آپ بچوں کو وہ فراہم کریں جو ان کو اپنے ٹیبلٹ سے نہیں مل سکتا، اور وہ صرف وہی ہے جسے آج کے عنوان میں فکری و نظری محاسن کہا گیا ہے، کہ آپ انہیں جذبہ دیں، آپ انہیں خواب دیں، ایک بہتر دنیا کی آرزو اور تمنا دیں، بہتر دنیا بنانے کا راستہ دکھائیں، ان کے اخلاق سنواریں، ان کا کردار ڈیولپ کریں، ان کے اندر اسکلز ڈیولپ کریں، دنیا کو فیس کرنے کا حوصلہ اعتماد ان کے اندر پیدا کریں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ سب اگر آپ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کی ہماری جنریشن کو، ہماری نسل کو ضرورت ہے۔ آپ انہیں وہ فراہم کر رہے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی فراہم نہیں کر سکتا، جو گوگل فراہم نہیں کر سکتا، جو ٹیبلٹ فراہم نہیں کر سکتا۔ تو محترم اساتذہ اکرام، یہی گویا فکری و نظری محاسن ہے۔ ساری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے۔ میں ہر جگہ اساتذہ کو یہ حوالہ دیتا ہوں کہ اس صدی بہت پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے جب نئی صدی شروع ہو رہی تھی، 21ویں صدی، تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز نے خصوصی کمیشن قائم کیا تھا، کمیشن فار ایجوکیشن ان 21st سینچری، ڈیلرز کمیشن۔
آپ سب نے اس کی رپورٹ پڑھی ہوگی، اب تو وہ بی ایڈ وغیرہ میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ آنے والے زمانے میں ایجوکیشن کے 4 پلرز ہیں، 4 پلرز: لرننگ ٹو لرن، لرننگ ٹو ڈو، لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر، اور سب سے امپورٹنٹ لرننگ ٹو بی۔ لرننگ ٹو بی، اپنی خودی کی پہچان، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے مرنے سے پہلے کیا کر کے گزرنا ہے، اس دنیا میں میرا رول کیا ہے، میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کا شعور، اس کا ریئلائزیشن، اپنے مقصد زندگی کی پہچان اور اس مقصد سے وابستگی۔ تو یہ اسلامی تحریک کا کوئی دانشور نہیں، بلکہ جیکوس ڈیلرز کہہ رہا ہے، ڈیلرز کمیشن کہہ رہا ہے کہ 21 سینچری کے ایجوکیشن کے 4 پلرز میں سے 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے یہ، اور اس کے بغیر اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں تو گویا تعلیم کی عمارت ہی گر رہی ہے، ستون ہی باقی نہیں ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے وہ پختہ ہوں، ان کا ہر لیسن، ان کی ہر کلاس یہ طالب علم کو راستہ دکھائے، اس کے جذبات کی تربیت کرے، اس کے شعور کی تربیت کرے، اس کی زندگی کا مقصد متعین کرے۔ محترم بزرگوں اور دوست، یہ بہت بڑے چیلنج کی زد میں، بہت بڑے خطرات کی زد میں، ایک طرف پوزیٹو پہلو یہ ہے کہ نالج ان کے فنگر ٹپس پر اویلیبل ہے، اور ہم سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نالج ایکسس کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں تک اخلاق کا معاملہ ہے، تہذیبی قدروں کا معاملہ ہے، افکار کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، تو یہ جنریشن، یہ نسل، یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ شدید خطرات کی زد میں، سب سے زیادہ شدید خطرات کی زد میں، کہ ہر گھر میں شیطان اور اس کے ایجنٹس پہنچ چکے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تہذیبی حصار جس میں پل کر میں اور آپ جوان ہوئے ہیں، ہم سے پہلے کی جنریشنز جوان ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کو وہ تہذیبی حصار میسر نہیں، وہ تہذیبی حصار پوری طرح مسمار ہو چکا ہے، پوری طرح زمین بوس ہو چکا ہے۔ محلے میں کوئی بزرگ نہیں ہے جو کہے کہ بیٹے گالی مت دو، یہ کہنے والے اب کوئی نہیں۔ اور ہمارے بچے کن چیزوں کی زد میں ہیں؟ وہ روزانہ کارٹون دیکھتے ہیں، انہیں اپنے شہر کی گلیاں معلوم نہیں ہیں، لیکن امریکہ کے شہر، اس کے محلے، اس کی کالونیز یہ اچھی طرح ازبر ہیں۔ آپ سب یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے 10 انسان جن کو آپ جانتے ہیں، 10 بڑی شخصیتیں جن کو آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ شخصیتیں وہ کارٹونوں کے ہیرو ہوں گے۔ بعض بچوں کے لیے ساری کے ساری شخصیتیں کارٹونوں کے ہیرو ہوں گے۔ تو وہ ایک اجنبی تہذیب میں زندگی گزار رہے ہیں، اجنبی قدروں سے ان کا پالا ہے، تہذیبی حصار سے محروم ہے۔ تو ایسی جنریشن آپ کے حوالے کی گئی ہے، اسے آپ کو انسان سازی کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج، ہمالیائی چیلنج ہے آپ کے سامنے۔ غلامی کی وہ کیفیت، وہ بدترین کیفیت جس سے جیل خانے کا ایک قیدی بھی دو چار نہیں ہوتا، آج ہمارے بچے اس سے دو چار ہیں۔ آپ ذرا بتائیے دنیا میں ایسا کون سا جیل خانہ ہے، ایسا کون سا قید خانہ ہے جہاں انسانوں کے افکار اور نظریات پر پہرے ہوتے ہیں؟ لوگ کیا سوچیں، ان کے خواب کیا ہوں، ان کی آرزویں کیا ہوں، یہ تک دوسرے لوگ طے کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی قید خانہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہا ہے، لیکن آج ہمارے بچوں کی سوچ یہ بھی دوسرے طے کر رہے ہیں، ان کی آرزویں یہ بھی سوشل میڈیا کے الگوریتھمز کے ذریعے طے ہو رہی ہے، ان کی تمنائیں، ان کے خواب
یہ سب سوشل میڈیا کے الگوریتھمس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو ایسی جنریشن آپ کے ذمے، اور اس کے ذریعے آپ کو انسان سازی کا، تمدن سازی کا اور الٹرنیٹیو فیچرز کی تشکیل کا کام لینا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا چیلنج اس دور کے اساتذہ کے سامنے ہے. اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، ہمارے زمانے کے فرعونوں کو کالج کے علاوہ بھی بہت سارے بریلینٹ آئیڈیاز سوجے ہیں. انہیں ٹیکنالوجی سوجی ہے، انہیں گیمز سوجے ہیں، انہیں کارٹون سوجے ہیں، انہیں سوشل میڈیا سوجا ہے، انہیں کیریئر کی دوڑ سوجی ہے، معاش کی فکر سوجی ہے. تو بچوں کا قتل جتنا آسان 2024 میں ہے، اتنا آسان تاریخ کے کسی دور میں نہیں تھا. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو محترم اساتذہ اکرام، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا سب سے کارگر فارمولا وہی ہے جو علامہ اقبال 100 برس پہلے اساتذہ کو بتا کر چلے گئے ہیں کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگی آنا. جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگی آنا. شاخ گل پر چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشیانو. تو اساتذہ کا کام، سب سے اہم کام کلاس روم میں، وہ نیٹ کے لیے تیار کرنا نہیں ہے، معاف کیجیے، وہ جے ای کے لیے تیار کرنا نہیں ہے، وہ صرف نالج ٹرانسفر کرنا نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کا سب سے اہم کام ان کو اپنی خودی میں آشیانہ بنانے کے لائق بنانا ہے. یہی نظریاتی کام ہے اور یہی فکری و نظریاتی محاسن ہے تعلیم کے. اس کے لیے ہمارے اساتذہ کو بھی تیار ہونا ہوگا. ان کی تیاری، ان کی تربیت یہ بہت ضروری ہے. اس پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل بھی ایک میکینیکل عمل، ایک مشین پروسیس بن گیا ہے. ہماری ساری زندگی مشینوں میں گھری ہوئی ہے، تعلیم بھی ایک مشین بن گئی ہے. تو استاد اور معلم کا جو ملٹی ڈائمینشنل ہمہ جہت رول تھا، وہ رول گم ہو گیا، اور وہ محض سلیبس کمپلیٹ کرنے کی مشین، کوئی ٹیسٹ میں کوالیفائی کرا دینے کی مشین، اچھے مارکس سکور کرا دینے کی مشین. اس سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اپنے رول کا احساس ہو کہ معلمی، ٹیچنگ یہ انقلاب کا عمل ہے، سراسر انقلاب کا عمل ہے. میں اساتذہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس ٹیچر کے ساتھ انقلاب کی حیرت انگیز داستانیں وابستہ نہ ہوں، وہ ٹیچر ہرگز نہیں ہے. ہر ٹیچر کے پاس ایسے واقعات ہونے چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کی زندگیوں میں یہ انقلاب برپا کیا ہے، غیر معمولی انقلاب، حیرت انگیز انقلاب. آپ نے یہ کنسپٹ بھی کئی جگہ سنا ہوگا، ٹرانسفارمیشنل ٹیچنگ ورسز ٹرانزیکشنل ٹیچنگ. تو آج کے دور کا اصل المیہ ٹرانزیکشنل ٹیچنگ ہے کہ ٹیچنگ یہ محض ایک ٹرانزیکشن، ایک میکینیکل عمل بن گیا. استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک ٹرانزیکشن ہے. ٹرانزیکشن جس طرح تاجر اور خریدنے والے کے درمیان ٹرانزیکشن ہوتا ہے، اس طرح استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ٹرانزیکشن، کہ ٹیچر کچھ معلومات فراہم کر دیتا ہے، کسی ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لائق بنا دیتا ہے، کچھ نوٹس دے دیتا ہے، فارمولا سکھا دیتا ہے، ایکسرسائز کرا دیتا ہے، موک ٹیسٹ کرا دیتا ہے، اور بدلے میں فیس یا تنخواہ لے کر چلا جاتا ہے. تو صرف ایک ٹرانزیکشن. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو اس میں اقبال نے جو ماتم کیا ہے وہ اسی ٹرانزیکشنل ٹیچنگ کا ماتم ہے. اس کے مقابلے میں ٹرانسفارمیشنل ٹیچنگ
وہ وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو اقبال کے الفاظ میں زندگی، محبت، معرفت اور نگاہ عطا کرے، اور استاد سے مل کر بچوں کی شخصیتیں ایک انقلاب کی زد میں آ جائیں، ایک ریولوشن کی زد میں آ جائیں، ان کے خیالات بدلیں، ان کے جذبات بدلیں، ان کی صلاحیتوں میں تبدیلی آ جائے، ایک نیا انسپریشن، ایک نیا حوصلہ انہیں ملے، دیوانگی ملے، شوق ملے، کچھ کر گزرنے کا، کچھ بننے کا جنون، دنیا کو بہتر بنانے کا جنون. ڈریم مور، ڈو مور، بیکم مور. تو ٹرانسفارمیشنل ٹیچر وہ جس سے ملنے کے بعد طالب علم کے اندر یہ تینوں جذبات پیدا ہو جائیں. سب سے پہلی چیز ڈریم مور، کہ اس کے خواب اونچے ہو جائیں، پوری دنیا کو بدلنے کا خواب وہ لے کر آگے بڑھے. اور ڈو مور، زیادہ سے زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ سماج کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. بیکم مور، کہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل انسان بن کر وہ نکلے. تو محترم اساتذہ اکرام، تعلیم کو اگر ہم نظریاتی اساس پر استوار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے سارے اساتذہ یہ فیصلہ کریں کہ ہماری کوئی کلاس ایسی نہیں ہوگی، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہو، آپ ہسٹری پڑھا رہے ہو، آپ لینگویج پڑھا رہے ہو، آپ فزیکل ایجوکیشن کے انسٹرکٹر ہو، آپ آرٹ اینڈ کرافٹ پڑھا رہے ہو، آپ کچھ بھی پڑھا رہے ہو، جو بھی پڑھا رہے ہو، آپ کی ہر کلاس کے ذریعے ہمارا یہ ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں. خدا کا نام لیے بغیر ہماری کوئی کلاس مکمل نہیں ہوگی. ابھی عزیز محی الدین صاحب نے سورہ علق کے حوالے سے بڑی اہم بات فرمائی. بار بار ہم یہ بات سنتے ہیں کہ عام طور پر تقریروں میں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے اقرا کا حکم دیا، پڑھو کا حکم دیا، تعلیم کا حکم دیا. بڑی اہم بات ہے، لیکن دوسری بات بھی بڑی اہم ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تعلیم کا حکم سب سے پہلے آیا ہے، سب سے پہلا حکم اقرا کا آیا ہے، بلکہ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے کہ تعلیم کا حکم آیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقرا بسم ربک، پڑھو لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو ایسی تعلیم جو رب کے نام کے بغیر ہو، اس تعلیم کا اس میں حکم نہیں دیا گیا ہے. تعلیم ہمیشہ رب کے نام کے ساتھ وابستہ ہو، یہ بھی اس حکم کا ایک بڑا اہم پہلو ہے جو بہت کم ڈسکشن میں آتا ہے. تو ہمارا کوئی لیسن رب کے نام کے بغیر نہیں ہوگا، خدا کی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا، خدا کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا. ہمارا ہر لیکچر، ہر کلاس بچوں کو یہ سمجھائے گا کہ وہ اس دنیا کے لیے، سماج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے. آپ اگر سائنس پڑھا رہے ہیں تو یہ جذبہ پیدا کرنا بھی سائنس کے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ میں سائنس کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اس سائنس کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کے ذریعے میں انسانوں کی زندگیاں آسان کرنا چاہتا ہوں. آج کی سائنس یہ سرمایہ داروں کے غلام ہے. آپ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا کے بہترین دماغ، ساری دنیا کے، خود ہمارے ملک میں IES میں جو انڈین انجینئرنگ سروسز ہے، اس میں ٹاپ کرنے والے جو انجینئرس ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ساری دنیا میں یہی معاملہ ہے کہ دنیا کے بہترین دماغ وہ ڈیفنس ٹیکنالوجیز میں جاتے ہیں. ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کی سائنس، ایٹم بم بنانے کی سائنس، ہائیڈروجن بم بنانے کی سائنس. دوسرے نمبر پر کہاں جاتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر دنیا کے جو ایلیٹ طبقات ہیں، اشرافیہ ہے، دنیا کے جو خوشحال لوگ ہیں، ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال. میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوتی ہے، بہترین جو دماغ ہیں وہ لائف سٹائل ڈیسیزز کے لیے لگتے ہیں،
وہ ڈیسیزز جو امیروں کی ڈیسیزز ہیں۔ ہمارے ملک میں 10,000 بچے روزانہ ڈائریا سے مرتے ہیں، غریبوں کی بیماری۔ 10,000 بچے روزانہ ڈائریا سے مرتے ہیں، لیکن ایسی بیماریوں پر ریسرچ کی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ غریبوں کی بیماری ہے، پیسہ نہیں دیتی۔ اس پر ریسرچ کے لیے کوئی بڑی کمپنی تیار نہیں ہوتی، اس کو پروفٹ نہیں ملتا۔ سائنس پڑھانے والے استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں سائنس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ غریبوں کی زندگیوں کو مجھے آسان بنانا ہے، ان کے مسائل مجھے حل کرنا ہے۔ ویلفیئر سائنس، ویلفیئر ٹیکنالوجی، یہ اسلامک سائنس ہے، یہ اسلام کا خواب، اسلام کی آرزو ہے۔ آپ معاشیات پڑھا رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ دنیا میں جو اس وقت نابرابری ہے، تیزی سے جو امیر غریب کی تفریق بڑھتی جا رہی ہے، دولت ساری کی ساری چند ہاتھوں میں مرکوز ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیسے اس کے سولوشن نکالا جا سکتا ہے؟ تم کو معاشیات اس لیے پڑھنا ہے کہ دنیا کو ایک بہتر معاشی راستہ تم دکھا سکو، دنیا کے مسائل حل کر سکو، مساوات پیدا کر سکو۔ آپ بزنس پڑھا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ بزنس کی اخلاقیات کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں۔ وہ کون سی تجارت تھی کہ تاجر کیرلا کے ساحل پر، کرناٹک کے ساحل پر بیٹھ کر گرم مسالہ بیچتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع بھی روشن کرتا جاتا تھا۔ آج ہماری تجارتیں یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ تو ایسے تاجر بنانا یہ ہمارے بزنس اسٹڈیز کے ٹیچر کا کام ہے۔ دنیا کو بہتر بنانے کا جذبہ اور آرزو، زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است۔ اقبال نے کہا کہ زندگی تو جستجو کے اندر پوشیدہ ہے، اگر آرزو نہیں ہے، آرزو کا مطلب ایک بڑا خواب، ایک بڑا ویژن، ایک بڑا گول، زندگی میں کچھ دنیا کے لیے بڑا کرنے کا جذبہ، یہ اگر نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی آرزو، ایسی جستجو وہ پیدا کرے۔ یہی نظریاتی محاسن کا خلاصہ ہے۔ اب میں کچھ بات فنی اور تکنیکی محاسن کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم اساتذہ اکرام، یہ عمل، تعلیم کا عمل، آج کے زمانے میں تعلیم کا عمل، ٹیکنالوجی کے زمانے میں تعلیم کا عمل، اب یہ کوئی آسان عمل نہیں رہا ہے۔ جس رول کی میں نے وضاحت کی ہے، اس رول کو اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ رول ہے۔ اس کے لیے ہمارے اساتذہ کو اخلاقی لحاظ سے بھی بلند ہونا پڑے گا، فکری نظریاتی لحاظ سے بھی بلند ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فنی لحاظ سے بھی بلند ہونا پڑے گا۔ ٹیچنگ میں ایک کرپشن تو یہ ہے کہ اساتذہ تنخواہ لیں اور غائب ہو جائیں۔ دیہات میں اسکول ہے تو تنخواہ لے رہے ہیں لیکن جاتے نہیں کئی دن اسکولوں کو، اور شہر میں سائیڈ بزنس چل رہا ہے۔ یہ کرپشن ہے، سب اس کو کرپشن مانتے ہیں۔ یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ اسکول جائیں لیکن وہاں جتنی محنت سے پڑھانا چاہیے اتنی محنت سے نہ پڑھائیں، اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، جو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے وہ تیاری نہ کریں، یہ بھی کرپشن ہے۔ لیکن محترم اساتذہ اکرام، یہ بھی کرپشن ہے کہ ہم پڑھائیں لیکن پڑھانے کے تقاضے، اس کے ٹیکنیکل تقاضے، معیار کے تقاضے پورے نہ کریں۔ معیار کے لیے جو تیاری ضروری ہے، جو ٹریننگ ضروری ہے، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی پر جو دسترس ضروری ہے، مختلف تکنیکوں پر جو دسترس ضروری ہے، وہ دسترس ہم حاصل نہ کریں، اس کے بغیر جا کر بچوں کو پڑھائیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ بھی کرپشن ہے۔ اس کرپشن سے بھی ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسلام اس معاملے میں غیر معمولی حساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں پرفیکشن کو، ہر چیز میں کوالٹی کو، ہر چیز میں اعلیٰ معیار کو کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ کتبہ، فرض کیا ہے۔
ہر کام میں کوالٹی کو، ہر کام میں پرفیکشن کو، معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. یہ فرض ہے آپ پر. آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ تم مرغی ذبح بھی کرو تو اس کو بھی پرفیکشن کے ساتھ کرو. اتنا چھوٹا کام یہ بھی کرنا ہے تو کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے، معیار کے ساتھ کرنا ہے، پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے. تو انسان سازی کا کام، مستقبل سازی کا کام، تمدن سازی کا کام، کیا اس میں کوالٹی کے معاملے میں، معیار کے معاملے میں کوئی کمپرومائز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جس خدا نے ذبح میں پرفیکشن کو فرض کیا ہے، ہر کام میں پرفیکشن کو فرض کیا ہے، تعلیم کے عمل میں پرفیکشن نہ ہو تو وہ خدا کیسے اسے برداشت کر سکتا ہے، کیسے اسے قبول کر سکتا ہے؟ تو آج کے زمانے میں تعلیم یہ ایک ملٹی ڈسپلینری فیلڈ ہے. آپ کو نفسیات بھی آنا چاہیے، فلسفہ بھی آنا چاہیے، ٹیکنالوجی بھی آنا چاہیے، نیورو سائنس کی بیسک معلومات، یہ سارے علوم کا آپ سب جانتے ہیں. ٹیچرز ٹریننگ میں یہ سب باتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ان سب علوم کا آج کے زمانے میں تعلیم کے عمل میں، تدریس کے عمل میں دخل ہے. ٹیچر کا رول، اب ٹیچر ایک کوچ ہے، ٹیچر ایک کاؤنسلر ہے، ٹیچر ایک گائیڈ ہے، ٹیچر مینٹور ہے، ٹیچر مربی ہے. یہ سارے رولز، ان سارے رولز کے جو فنی پہلو ہیں، اس کے جو ٹیکنیکل پہلو ہیں، وہ سب سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری. فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، اس سے آپ سب واقف ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو اٹیچڈ ہے اسے ایجوکیشن 4.0، یہ بھی آپ نے اس طرح سنی ہوگی ٹیچرز کے ٹریننگ پروگراموں میں. ایجوکیشن 4.0 کہ نئے زمانے میں ایجوکیشن کے کیا نئے تقاضے، کیا نئی ضرورتیں. وہاں یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ اب علم کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ علم سکھا ہی نہیں سکتے، نالج ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ اسکول کا سال شروع ہونے سے پہلے ٹیکسٹ بک میں چیزیں پڑھا رہے ہیں، سال ختم ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہیں. کس رفتار سے نالج بڑھ رہا ہے، نئی نئی اسکلز آ رہی ہیں. آپ بازار کے لیے افراد تیاری نہیں کر سکتے آج کے زمانے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ٹیچرز کی پہلی نسل ہے انسانی تاریخ میں، پہلی نسل ہے جس کے ذمے ان کاموں کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے. جابس، کام وہ دنیا میں وجود میں ہی نہیں آئے، ایسے کاموں کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے. کہ آج بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ بن رہے ہیں. اب جن بچوں کو ان کے ٹیچروں نے پڑھایا تھا، جس زمانے میں یہ اسکول جاتے تھے، اس زمانے میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی دور دور تک رول ہی نہیں تھا. تو آئندہ ایسی دسیوں ٹیکنالوجیز روزانہ آنے والی ہے. ٹیکنالوجیز ہی نہیں، ہر میدان میں، میڈیسن میں، ٹیچنگ میں، فلسفی میں، میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ اب وہ آگمنٹڈ ریالٹی کا دور آنے والا ہے. تو اب آج میڈیا میں آگمنٹڈ ریالٹی تو آپ نہیں پڑھا سکتے، لیکن اس رول کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے. آگمنٹڈ ریالٹی کے زمانے کے میڈیا کے لیے آج تیار کرنا ہے. تو یہ اساتذہ کی پہلی نسل ہے جس کے ذمے یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کو ان کاموں کے لیے تیار کرے جو کام ابھی دنیا میں پائی نہیں جاتے، جن کا تصور بھی آج کے زمانے میں مشکل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹیچنگ کا ایک بالکل نیا اپروچ، ایک بالکل نیا طریقہ چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اسکل ٹریننگ کی اصل ضرورت اسکل ٹریننگ ہے. 21st سینچری اسکلز، 5 C's، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، کولیبریشن، کمیونیکیشن، کیریکٹر. یہ 5 C's کے لیے بچوں کو تیار کرنا. اسکول میں ایسا ماحول بنانا کہ بچے خود کریٹیو وینچرز کے ساتھ آئیں، کریٹیو سولوشنز کے ساتھ آئیں. آپ سولوشن دینے والے نہیں، بلکہ بچوں کو سولوشن پرووائڈ کرنے کے لائق بنانے والے بنے. سولوشن دینا آپ کا کام نہیں ہے، فارمولا سکھانا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام بچوں کے اندر یہ لیاقت پیدا کرنا ہے کہ وہ خود سولوشن جنریٹ کر سکے. اس لیے کہ آنے والی زندگی میں آپ ان کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. ان کو ہر قدم پر نئے نئے سولوشنز ڈھونڈنا ہے، ہر قدم پر نئے نئے حل ڈھونڈنا ہے.
یہ صرف بزنس میں نہیں ہے، یہ صرف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، پالیٹکس میں آج روزانہ نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ بچوں کو اس لائق بننا ہے کہ جو پولیٹیکل چیلنجز آ رہے ہیں اس کو وہ نئے نئے کریٹیو سولوشنز کے ذریعے فیس کر سکیں۔ سماجی خدمت کے نت نئے طریقے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، نئے نئے انوویٹو میتھڈز کے ساتھ وہ سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اس لائق بنے تو کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو، ان کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت پیدا ہو۔ محترم اساتذہ اکرام، یہ دونوں پہلوؤں پر توازن کے ساتھ توجہ، یہ گویا اصل تقاضا ہے جو ہمارے سارے اساتذہ سے ہمارا زمانہ کرتا ہے کہ فکری اور نظری پہلوؤں پر بھی ان کی توجہ ہو اور فنی اور تکنیکی پہلوؤں پر، ٹیکنیکل پہلوؤں پر زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے ہمارا ٹیچنگ کا عمل کیسے بہتر سے بہتر ہو، ایفیکٹو ہو، اس پر بھی ان کی بھرپور توجہ ہو۔ تو ایسے اساتذہ اگر ہم کو ملیں گے، تیار ہوں گے، تو اسی کے نتیجے میں وہ دور واپس لایا جا سکتا ہے جس کا بہت ہی شاندار نقشہ ابھی امیر حلقہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ یہ صرف کتابوں میں باتیں لکھی رہیں گی، کبھی ریئلائز نہیں ہوں گی۔ ان باتوں کو ریئلائز کرنے کے لیے ہم کو ایک نئی جنریشن چاہیے، ایک نئی نسل چاہیے، اور وہ نسل، وہ جنریشن صرف آپ ہی تیار کر سکتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں چیلنج سے نبردآزما ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، اس کے لیے درکار وسائل ہمیں عطا فرمائے، اس کے لیے درکار اوصاف اور قابلیتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرما دے اور ہمارے ذریعے وہ عظیم کام لے جس کا تقاضا زمانہ کر رہا ہے، جس کا تقاضا اسلام کر رہا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔